نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ الحمدللہ یہ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور 1444 ہجری کا آغاز ہو گیا الحمدللہ۔ یعنی آج سے 1444 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید نازل کیا، نبوت عطا کی، اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 جو ابھی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ، یوم خلق السماوات والارض، جس دن کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی کیلنڈر جو ہے یہ اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بنا دیا۔ یہ کیلنڈر انسان کی ایجاد نہیں ہے، یہ 12 مہینوں کے اوقات کی تقسیم یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس نے اس نظام کو سمجھنے کے لیے، اس نظام پر زندگی گزارنے کے لیے اس کے مطابق 2 چیزیں بنائیں، ایک سورج اور ایک چاند۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہے۔ اب جو ہجری سال ہوتا ہے یہ قمری سال کہلاتا ہے، یعنی اس کا تعلق قمر کے ساتھ، چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا حساب کتاب چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور یہ جو جنوری فروری عیسوی سال ہوتا ہے اس کا تعلق شمس، سورج کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شمسی سال کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الفطر کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الاضحیٰ کا تعلق چاند کے ساتھ، محرم کا تعلق چاند کے ساتھ، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے تو چاند کے ساتھ، چاند کے حساب سے۔ تو بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں کہ جی جب اللہ نے قرآن میں کہا الشمس والقمر بحسبان کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں، تو پھر یہ چاند کے ساتھ سارا حساب کیوں کرتے ہیں، سورج کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ تو اس کا جواب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورج اور چاند دونوں کا خالق اللہ ہے، اور دونوں سے حساب و کتاب کرنے کا ذریعہ بنانا یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا، اور دونوں سالوں کے 12 مہینے بنانا یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے یہ چاندوں کا حساب کیوں کرتے ہیں، ہر پہلی کے چاند کو دیکھنے کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں یہ سوال موجود ہے اس وقت کے لوگوں کا
यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। ये लोग आपसे हिलाल के बारे में पूछते, चाँद के बारे में। कुल फ़ीहिमा मवाक़ीतु लिन्नास, आप कह दीजिए कि इसमें चाँदों के अंदर लोगों के लिए वक्त मुकर्ररा है। वल हज, और हज का ताल्लुक़ भी चाँद के साथ। तो जिन इबादात का ताल्लुक़ अल्लाह ने चाँद के साथ रखा, रमज़ान के बारे में भी हमें कुरान में यही हुक्म दिया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, और कहा फमन शहीदा मिनकुम शहरा फल्यसुम, जो कोई तुम में से इस रमज़ान के चाँद का मुशाहिदा करे तो वो रोज़ा रख ले। तो अल्लाह ताला ने रोज़े का ताल्लुक़ भी चाँद के साथ रखा, लेकिन उसमें वो अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वाला जो सवाल है कि जी सूरज और चाँद दोनों हिसाब का ज़रिया हैं, तो सिर्फ चाँद से हिसाब क्यों किया जाता है इबादत का? तो उसके लिए जवाब ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुछ इबादत का ताल्लुक़ तो सूरज के साथ रखा है, कुछ इबादत का ताल्लुक़ चाँद के साथ हिसाब रखा है। सूरज के साथ भी अल्लाह ने इबादत का हिसाब किताब रखा है। चाँद का तो हमें समझ में आ गया, रमज़ान भी, रोज़ा भी चाँद से, इफ्तार भी चाँद से, और आगे ईद उल फितर भी चाँद से, ईद उल अज़हा भी, हज भी, ज़कात भी, सब चाँद के हिसाब से। लेकिन एक फ़र्ज़ इबादत ऐसी है कि जिसके औक़ात का हिसाब अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ सूरज के साथ रखा है। अल्लाह खालिक है, चुनांचे नमाज़ों के औक़ात का आप मुताला फरमाएंगे तो पाँचों नमाज़ों के औक़ात का ताल्लुक़ सूरज के साथ है। फजर का वक्त शुरू होगा जब सुबह सादिक़ तुलू हो जाए। अब सुबह सादिक़ क्या होती है कि जब सूरज मशरिक़ में नीचे, अभी 18 डिग्री नीचे होता है ज़मीन की सतह से, जो हमें ज़मीन की सतह दिखाई देती है उससे 18 डिग्री नीचे होता है, तो उस वक्त जो सूरज की रोशनी नज़र आती है उसे सुबह सादिक़ कहते हैं। फिर फजर का वक्त कब ख़त्म होता है? जब सूरज तुलू होता है। ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है? जब ज़वाल शुरू होता है। ज़वाल का वक्त, ज़वाल क्या कि सूरज बिल्कुल सर पे होता है, उस वक्त नमाज पढ़ना ममनू, और जो ही सूरज मगरिब की तरफ जाता है और साया मशरिक़ की तरफ थोड़ा सा भी जाता है उसको हम ज़वाल का वक्त कहते हैं। तो ज़ोहर का वक्त का ताल्लुक़ भी सूरज के साथ है। फिर ज़ोहर की नमाज का वक्त कब तक रहता है कि जी जब हर चीज़ का साया दुगना हो जाए, साए का ताल्लुक़ भी सूरज के साथ। असर का वक्त कब शुरू होता है? जब एक चीज़ का साया दोगुना हो जाए तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। और असर का वक्त कब ख़त्म होता है? बिल्कुल उस वक्त ख़त्म होता है जब सूरज गुरूब होता है, उससे पहले जब सूरज की धूप पीली होती है मकरूह होता है। फिर मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? जी जब सूरज गुरूब हो जाता है। मगरिब का वक्त कब ख़त्म होता है? जब शफ़क़ गायब होती है। शफ़क़ जब सूरज गुरूब हो जाता है तो आसमान की तरफ सुर्खी और सफ़ेदी रहती है, वो गायब हो जाए, अंधेरा छा जाए, तो मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है। उस वक्त से इशा का वक्त शुरू हो जाता है। और इशा का वक्त कब ख़त्म होता है? जब सुबह सादिक़ तुलू होती है। तो आप गौर कीजिएगा, नमाज़ों के औक़ात का मुकम्मल ताल्लुक़ सूरज के साथ। तो अल्लाह ने सूरज के साथ भी हिसाब सिखाया है। और जिन औक़ात में कोई गैर मुस्लिम सूरज की इबादत करते थे, उन 3 औक़ात में अल्लाह ने नमाज पढ़ने से मना कर दिया। वो भी अल्लाह ने हमें सूरज के साथ सिखाया कि देखो ये जो मजूसी होते हैं, आतिश परस्त और सूरज की पूजा करने वाले, जिसे हम आजकल आरिया मज़हब कहते हैं, तो ये लोग सूरज तुलू होते वक्त सूरज को सजदा करते हैं, ज़वाल के वक्त सजदा करते हैं, गुरूब के वक्त सजदा करते हैं। अल्लाह ने इन तीनों औक़ात में मुसलमानों को मना कर दिया, तुमने सजदा नहीं करना, ताकि उनसे मुशाबहत ना हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। तो सूरज और चाँद दोनों हिसाब का ज़रिया है। और ये जो 12 महीने कैलेंडर के होते हैं, ये भी अल्लाह ने बनाए।
سورج اور چاند کا خالق بھی اللہ ہے۔ البتہ یہ جو ہجری سال ہے، ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا، اور ہجرت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی۔ آپ حضرات سیرت میں پڑھتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور پھر 13 سال مکے میں رہے، 40 اور 13 53 53، تو 53 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اس کے بعد سے کیلنڈر شروع ہوا ہجری۔ تو بہت سے حضرات یہ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہجری کیلنڈر ٹھیک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ ہجری تاریخ کیا بتائیں گے؟ اس وقت ہجری کیلنڈر تھا ہی نہیں، ہجرت نہیں ہوئی، تو بہت الجھن ہوتی بس اوقات سیرت پڑھتے ہوئے۔ تو یاد رکھ لیجیے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت یہ عیسوی کیلنڈر موجود تھا، جو آج کل 2022 چل رہا ہے، یہ والا کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت موجود تھا۔ اس وقت یہ کیلنڈر چلتا تھا، یہ شمسی کیلنڈر تھا۔ اس وقت قمری کیلنڈر بھی، چاند کے حساب سے بھی کیلنڈر چلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو اس وقت یہ جو آج کل ہمارا 2022 ہے نا، یہ اس وقت 571 عیسوی تھا، 571 571 عیسوی، اور 12 ربیع الاول جو کہتے ہیں وہ تو چاند کے حساب سے کہتے ہیں، اور عیسوی سال کے حساب سے وہ اپریل کا مہینہ تھا، 20 تاریخ 20 اپریل سن 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو کیلنڈر اس وقت چلتے تھے، ہم لوگ تو 2 کیلنڈروں سے گھبرا جاتے ہیں، ایک ربیع الاول وغیرہ کا قمری کیلنڈر اور ایک عیسوی کیلنڈر۔ ایک سیرت طیبہ کی بہترین کتاب ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تقابل ادیان کا مطالعہ کر کے سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جلدوں میں سیرت طیبہ کی کتاب ہے۔ لکھنے والے بہت بڑے اسکالر تھے، قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ تو انہیں سیرت طیبہ کی اس کتاب میں ایک نقشہ بنایا، بڑا دلچسپ گول دائرہ بنا کر ایک نقشہ بنایا، اور بتایا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت 12 کیلنڈر دنیا میں چل رہے تھے۔ انہوں نے پھر وہ ایک ایک کیلنڈر کا سال، مہینہ، دن، تاریخ، وہ سارے کیلنڈروں کو وہاں ذکر کیا کہ 12 کیلنڈر اس وقت دنیا میں چل رہے تھے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سے 6 مہینے پہلے وہ واقعہ پیش آیا تھا ہاتھیوں والا، جو آپ سورۃ الفیل تلاوت فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا وہ ہاتھیوں والا واقعہ سورۃ الفیل کے اندر، کہ کس طرح وہ یمن کا گورنر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 6 مہینے پہلے۔ تو یمن کا جو گورنر تھا اس نے بڑا ایک عبادت گاہ بنوائی، بڑے ہیرے جواہرات لگوائے، لوگوں کو کہا کہ تم یہاں آ کر عبادت کیا کرو، یہ کعبہ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر آئے اور اس کے اوپر منجنیقیں لگائی ہوئی تھیں۔ منجنیق کہتے ہیں، بالکل اس وقت توپ تو نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہ منجنیق ہوتی تھی، غلیل کا بالکل وہی اسٹائل تھا، بڑی غلیل ہاتھیوں پہ باندھی جاتی تھی، فکس کر دی جاتی تھی، اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر پیچھے کھینچ کے مارتے تھے، ظاہر ہے بڑی بڑی دیواریں گر جاتی تھیں۔ تو اس نے ہاتھیوں کے اوپر وہ منجنیقیں فٹ کی ہوئی تھیں، تو وہ آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ تو آپ حضرات جب حج کرنے جاتے ہیں تو آپ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، وہ رات وہاں گزارتے ہیں نا مزدلفہ میں، تو مزدلفہ کے میدان کے بالکل پیچھے 7 وادی محصر ہے، وادی محصر، یہ وہ جگہ جہاں حاجیوں کو کہتے ہیں بالکل نہ جاؤ، کیونکہ یہاں ہاتھی والوں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو وادی محصر تک جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، آگے سورۃ الفیل، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل کو، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کے پاس چونچے باریک باریک پتھر، اور وہ اللہ نے برسائے اور ان ہاتھیوں کو کھائے، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، توڑی کی طرح کر کے رکھ دیا۔ ابرہہ بچ گیا، وہ بھاگ گیا، اللہ نے اس کو بچانا تھا۔ یہ واقعہ جو ہاتھیوں والا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہوا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد ایک نیا کیلنڈر شروع ہو گیا تھا، عام الفیل، وہ آج تک چلا آ رہا ہے تاریخ میں، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ اب جو سیرت نگار ہیں نا، تو وہاں لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال پیدا ہوئے، اس وقت وہ چاند کے حساب سے چلتا تھا۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہجرت سے پہلے جو سیرت نگار سیرت لکھتے ہیں تو وہ کون سا کیلنڈر بیان کرتے تھے؟ ایک عیسوی کیلنڈر بیان کرتے تھے اور یہ کہ عام الفیل بیان کرتے تھے۔ اور اب تاریخ کو آپ ذہن میں رکھیے گا، جب کیلنڈر کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ سیرت نگار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا کہ کون سا سن لکھتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہو گیا تھا، سن ولادت نبوی۔ سن ولادت نبوی میں ایک ہوا، پھر سن 2 میں یہ ہوا، سن 3 میں یہ ہوا، اور سن 4 میں حضرت حلیمہ کے ہاں سے واپس آئے، اور سن 5 میں یہ ہوا۔ وہ سن ولادت نبوی ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا۔ یہ کیلنڈر مسلمانوں میں 40 سال چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اس وقت یہ ایک اور نیا کیلنڈر شروع ہو گیا، وہ تھا سن نبوی، نبوت ملنے کا سال۔ یہ پھر ہجرت تک چلتا رہا 13 سال۔ پھر اس کے بعد ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا، اور یہ سارے چاند کے مہینوں کے حساب سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ سارے کیلنڈر چلتے رہے، سن ولادت نبوی، سن نبوی، ہجری کیلنڈر، عام الفیل، تو حساب کتاب لوگوں کا عیسوی کیلنڈر، یہ سارے کیلنڈر چلتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خوب ممالک میں فتح ہو گئی تھی ماشاءاللہ، 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت مشورہ ہوا کہ اب ہمیں امت مسلمہ کے لیے ایک کیلنڈر طے کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو تمام صحابہ نے، اس وقت کبار صحابہ موجود تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا۔ ان میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ہجری کیلنڈر کو شروع کریں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اس وقت سے کیلنڈر شروع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ مان لیا اور ہجرت سے ایک کیلنڈر شروع کیا۔ پھر اس وقت مختلف کیلنڈروں کے اندر مختلف مہینے تھے، پہلا کو دوسرا تیسرا الگ الگ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ محرم سے کیلنڈر کو شروع کریں، محرم پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ ہجری کیلنڈر جو آج تک پھر چلا آ رہا ہے، اور دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کیلنڈر بنا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور پھر عیسوی کیلنڈر رکھیں وہ بھی جائز ہے، عیسوی کو غیر اسلامی کہنا یہ بھی کوئی اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے کہ عیسوی کیلنڈر غیر اسلامی نہیں۔ اور جو ہجری کو اسلامی کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اسلامی احکام کا تعلق اس سے، ورنہ شمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس لیے جہاں سے ہم ہجری کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہیں۔ ہمیں مشکل لگتا ہے یہ ہجری کیلنڈر، قمری چاند کے حساب سے ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ عادت نہیں۔ اور آپ جب کیلنڈروں کی تاریخ اور اس کو کیلنڈر کو بنانے اور اس کے شمسی سال اور قمری سال کے حساب کا آپ غور سے دیکھیں گے تو سب سے آسان قمری سال ہے، اس کا حساب کتاب سب سے آسان ہے۔ سب سے آسان ترین تاریخیں معلوم کرنا چاند کے حساب سے دنیا بھر میں آج بھی۔ اور یہ کیلنڈر جو بنایا جاتا ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر جنوری فروری کے حساب سے روزے ہوتے ہیں، میں پہلے سے پتہ ہوتا روزہ کب شروع ہونا ہے، لیکن اللہ کا نظام جنوری فروری
یہ 20 سال کے مہینے، ان میں موسم فکس ہے، گرمی کے موسم گرمی کے، سردی کے موسم سردی، اور رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے، یہ رمضان کبھی سردیوں میں آتا ہے کبھی گرمیوں میں آتا ہے۔ اللہ نے تو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر قسم کے ہر ملک کے انسانوں کے لیے روزہ رکھنا تھا نا، فرض کرنا تھا۔ حیرت ہے کہ اگر یہ سردی میں روزے رکھے جاتے نا، دسمبر جنوری میں اللہ فکس کر دیتا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اب اس وقت ہمارے ہاں گرمی ہے، اور ٹھیک اس وقت آپ کے عزیز و اقارب اگر آسٹریلیا میں رہتے ہوں تو ان سے پوچھیں، وہاں اس وقت سردی ہے۔ آسٹریلیا میں بالکل موسم اپوزٹ ہے ہمارے پاکستان کے حساب سے، بالکل الٹ، یہاں سردی وہاں گرمی۔ اب دیکھیے گا آسٹریلیا والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی نا، رمضان ان کا بھی بدل بدل کر آئے۔ اللہ کتنا حکیم اور علیم ہے، اس لیے کہ یہ 12 مہینے بھی ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور ان چاند و سورج کا خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے سب مسلمانوں کے ساتھ سب انصاف کیسے کرنا ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، انسان کی سوچ وہاں جا کے بس ہو جاتی ہے، جہاں اللہ کا علم جہاں تک پہنچتا ہے وہاں انسان کا علم نہیں پہنچ پاتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہجری کیلنڈر سے اپنے بچوں کو واقف کرائیں، جس لیے میں عرض کر رہا تھا، اپنے بچوں کو واقف کرائیں، بچیوں کو واقف کرائیں۔ اس وقت میں پاکستان کے، خاص طور پر لاہور کے ایسے ڈاکٹر حضرات کو جانتا ہوں، ایسے سرجن حضرات ہیں جو آج کل اپنے نسخوں میں اپنے ہاتھ سے پہلے ہجری تاریخ لکھتے ہیں نسخے کے اوپر، پھر اس کے نیچے عیسوی تاریخ لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات، فزیشین حضرات کو جانتا ہوں جو اس وقت نیچے، اور کہتے ہیں صرف ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو یاد رہے کہ آج تاریخ کون سی، چاند کی تاریخ کون سی ہے جو ہمارے ساتھ کیلنڈر وابستہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جو محرم کا مہینہ اور اس طرح کے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے، یہ بھی اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر، سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ 4 مہینے حرمت والے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجیے کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے، اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر 36 میں بتایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک رجب، یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانا چاہیے حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں، نئی نسل کو بتانا پڑے گا آج کہ ایک رجب کا مہینہ اور 3 مہینے لگاتار، رجب کا مہینہ ذرا ہٹ کر، اور 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی نسل کو یوم عاشورہ کے بارے میں بتانا چاہیے۔